جب تک کور آف پیرنٹنگ کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک بچے خودکشی تو کیا پھر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. پھر یہی ہوگا اگلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اسکول میں جائے شوٹنگ کرے, اس کے بعد اپنے آپ گولی مار لے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جگہوں پہ اب شروع ہو گیا ہوا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ morality, it's about the installation of morality, the places and the time where you have to install morality, it's the places of the time in which you have to install emotional intelligence inside a child. یہ خاص ایج ہے ایک انسان کی 11-12 سال تک, اس کے ساتھ ایکچولی 16 سال تک اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں تو اس تک آپ اس بچے کے ساتھ اس لیول پہ ایک کانشیس ڈائلاگ کر سکتے ہیں, جو کہ انفنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کانشیس ڈائلاگ سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ بائی ڈیزائن ایک ایسی انوائرمنٹ اس کے اراؤنڈ رکھی گئی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے, ایموشنل ڈیولپمنٹ کر رہی ہے اس کی. فزیولوجیکل ڈائلاگ ہم کرتے ہیں, اس لیے آپ کو سب کو پتہ ہوگا, ہم گرمی سردی کا انتظام رکھتے ہیں بچے کا, کھانے پینے کا انتظام کر کے رکھتے ہیں اور ٹائم پہ کھانا دیتے ہیں, پھر اس کی بڑی ڈائٹری معلومات بھی رکھی ہوتی ہے ہم نے. So that's also a dialogue between what the need of the child is and how he's expressing it, and how you are actually addressing it. So this, just like that, there is an emotional dialogue that an infant requires, a toddler requires, under 7 years of age کا ایک بچہ تو بے حد زیادہ emotional need express کرتا ہے اپنی. اور by the year 11 a weird phenomena happens کہ کیونکہ وہ بڑا فزیکل آرگن ہے جو بنتا ہے, تو وہ بے حد ایگریسولی وہ ایموشنل ڈائلاگ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس کو شن کرتے ہیں اور they snub him out of this, and that's how it's going to manifest, because ایک بندے بار بار کوئی سوال کر رہا ہے, اس کو جواب نہیں آ رہا, تو پھر یا تو وہ کہیں اور جا کے سوال کے جواب لے گا, یا پھر وہ سوال کے اس شدت سے تنگ آ کے وہ یہ کوشچن کا ایک نیا آنسر نکالے گا کہ ختم ہی کرو اس کہانی کو. سو دس از ہاؤ دس ایموشنل ڈائلاگ, ہاؤ امپورٹنٹ دس ایموشنل ڈائلاگ از, اینڈ دس از واٹس گوئنگ آن. اچھا, آپ نے پیرنٹنگ پہ بات کی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف پیرنٹنگ ماڈل ہی ایک ایشو ہے چلڈرن کے سوسائڈل ہونے کا, یا کوئی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ مے بی اٹس اسکول. دیکھیں, سائنس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ایک گاڑی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں گاڑی کو بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, تو کیا ڈرائیور ہی ایسا ایشو ہے؟ تو اگر ہاں وہی ڈرائیور ہے تو ڈرائیور بدل کے دیکھ لیتے ہیں. ہم نے بڑے کوششیں کی ہیں ادھر ادھر سے, ہم نے گاڑی کے اندر بھی, گاڑی یا تو ڈیفیکٹڈ بنائی ہو کسی نے. کیونکہ سوری ٹو کٹ یو, ہمارے پاس کوشچن ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بولینگ از دا مین ریزن. آمنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم آج کل جو ٹینز میں جو سوسائڈ ہو رہی ہے وہ بولینگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. Bullying is going to happen. That's a very good question. Who asked this? آمنہ. Thank you for asking this. It's a very, very big reason of why people think. But bullying is an indicator of how this child is going to react. Bullying is one of those many issues that he's going to face. اور جو bullying اصل میں وہ کر رہا ہے نا بچہ کلاس میں, وہ اس کے بھی پیرنٹل ماڈل کا ایشو ہے, جو بچہ بلی ہو رہا ہے, ایلینیٹ ہوا ہوا ہے, اور whatever the problems are going on inside his house, because وہ بچہ اپنی امیجری کو, لو ریزولوشن امیج کو مینیفیسٹ کرتا ہے جو بلی ہوتا ہے. جو بچہ بلی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دو ہی ریزنز ہیں, ایک تو وہ فزیکلی بڑا ویک ہوتا ہے, دوسرا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ریئیکشن کیسے دیا جائے. سو اس کے بعد بائی دا وے bullying in the research that I study, which has been going on for the last 3 decades now, bullying is not even in the top 10. It is a very big factor, مگر suicide نہیں commit ہوتی ہے مگر بہت کم ہے. جو زیادہ تر suicidal بچے ہیں اور جنہوں نے کر بھی لی ہے وہ بیسکلی گھر سے بلی ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ہی گھر سے بلی ہوئے ہوتے ہیں. اس کو ایموشنل ڈائلاگ کی میں ایبسنس کہہ رہا ہوں. سو اس کو ایموشنل بولنگ ہی کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ اپنے پیرنٹس سے ہی ایلینیٹ ہو جائے. So this is one of the big problems that we better understand as human beings and as natural organic creatures, not understanding the organic chemistry of the child. اور اگر بولنگ ہو بھی رہی ہے تو بچے اور پیرنٹس کے درمیان کیا اتنا ڈائلاگ بھی نہیں ہوتا کہ چلڈرن, بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بتا سکیں؟ نہیں ہو سکتا, یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہے نا, جو کہ میں اسٹیٹسٹکلی بتا رہا ہوں, جو بلی ہوتے ہیں ان کے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا. بہت ریئر ہوتا ہے کہ گھر جا کے پتہ چلے. ہوتا کیا ہے, وہ پھر اس کی موت سے پتہ چلتا ہے کہ کلاس میں کسی نے ریگنگ کی تھی, تنگ کیا تھا اس کو, یا کری جا رہا تھا, یا ملیسٹ ہونے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی اس کو کر رہا تھا, چاہے وہ کلاس فیلو تھا یا پھر ٹیچر ہی تھا.
وہ گھر میں کیوں نہیں بتا سکتا؟ بیکاز ایموشنل ڈائلاگ پہلے سے ہی زیرو کیا ہوا تھا ماں یا باپ نے. اور it's a big problem. It's not just a cultural issue, it's a global issue. Parents naturally are not in that psychological zone. اب ظاہر ہے بچی کی یا لڑکے کی تعلیم و تربیت تو نہیں ہوتی کہ بچہ کیسے پالنا ہے, مگر اس کے بغیر اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ وہ بچہ پیدا ہونا ہے اور اس کو اس کی پرورش کرنا ہے. اس سوائے اس کے باقی کی ہر چیز کی تعلیم تربیت ہوئی ہوتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا, دیٹس اٹ. آئی تھنک اٹس اے 40 ایئرس پروجیکٹ. جب تک آپ ایک پیرنٹ ہیں وہ پروجیکٹ چلتا رہے گا. بالکل بالکل بالکل. ایٹ لیسٹ 15 سال تک تو رکھیں. سائیکولوجیکلی 15 سال تک ایک بچہ جو ہے نا وہ پوری طریقے سے ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہے اپنے انوائرمنٹ پہ. اور اس انوائرمنٹ کے پیوٹس جو ہے نا وہ دو ہی ہیں, ماں اور باپ. اور زیادہ تر جو اس کا رول ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے, بیکاز پریزنس کی بات ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈسکریمنیٹ اینی جینڈر ہیئر. جو اسٹیٹسٹیکل پریزنس کی گراف میں زیادہ ہے وہ اماں ہی ہیں اس کی. So this is how important a mother is, and mothers are never ever trained on how to raise a child psychologically. Okay. اچھا, اسی سے ہمارا ایک نیکسٹ کوشچن وہ یہ ہے, مریم قریشی یہ پوچھتی ہیں کہ چلڈرن آر سوسائڈل دیز ڈیز موسٹ آف دا ٹائم, مے بی بیکاز آف دا پری آکوپیشن ود ڈیتھ, مے بی بیکاز دے آر واچنگ سم کرائم سیریز اور somebody in their family had done suicide etc. Is it because of that? Statistically no. Yeah, one of equations میں ایسے ہوتا ہے کہ proof of concept یا idea کہاں سے آیا اس کے پاس. تو وہ ٹیکنیک آف دا سوئسائڈ کا آئیڈیا آتا ہے ان کو. Suicide itself is innate. ختم کر دینا اپنے آپ کو is innate, because death itself manifests around us, جو کہ میڈیکل ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے دنیا میں. ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر انسان مر رہا ہے. So he gets that proof of concept from there. It's not from TV, even though there is no way that I'm going to advocate the screen here. میں آپ کو ویسے ریزن بتاتا ہوں. سائنٹیفکلی کیمسٹری کو سمجھ جائیے اپنے بچوں کی. ڈوپامین کا جو سوئسائڈ کا بیسک کاز ہے وہ ہے ڈپریشن. کاز اس کی مینیفیسٹیشن اور طریقے سے بھی ہوتی ہے, فرسٹریشن اور فیئر کے تھرو, مگر اس کی جو بیسک کاز ہے نا وہ ہے لیک آف ڈوپامین, جس کی وجہ سے ڈپریشن کاز ہوتی ہے. لیک آف ڈوپامین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اندر ڈوپامین نہیں ہوتی. اس کا بلڈ ٹیسٹ کریں گے تو ڈوپامین لیول ہائی ہی نکلیں گے اس کے, مگر اس کی وہ ریکوائرمنٹس بڑھ چکی ہوتی ہیں ڈوپامین کی, جو کہ اس کے جسم مانگ رہا ہوتا ہے اس کو. ان نیورو سائیکالوجی what that means is کہ اس کی جو اچیومنٹ اور اکامپلشمنٹ کی روٹینس کی وجہ سے ڈوپامین سینٹرز اس کے بڑھ گئے تھے, اور آرگینک سسٹم کے تھرو, گھر کے تھرو یا اسکول کے تھرو اتنی ڈوپامین ملتی نہیں ہے اس کو. تو جب ملتی نہیں ہے تو چاہے ڈوپامین 99% ہو چاہے 1% ہو, وہ ڈوپامین کی جو سیڈیٹیو پروسیس ہے وہ ٹریگر نہیں ہوتا. دیٹ مینس ہی ڈزنٹ گیٹ سیٹسفیکشن. سو اف ہی ڈزنٹ گیٹ سیٹسفیکشن اور فلفلمنٹ, ہی از گوئنگ ٹو فیل ایز اف سم تھنگ مسنگ ان ہز لائف. دیٹس اے سمپل فارمولا. اب اس کی ایگزامپلس میں 1 بلین دے سکتا ہوں آپ کو کہ کہاں کہاں پہ ہم ڈوپامین انڈیوس کروا رہے ہیں. سب سے بڑی ایگزامپل ہے یہ ویڈیو گیمز اینڈ سیل فونس اور ٹی وی جو اسکرین کے تھرو یہ جو موویز اینڈ whatever he's watching, اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی ڈوپامین کے سینٹرز ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. ان ادر ورڈز کیوریوسٹی کا سینٹر وہ دیکھ رہا ہے, اکامپلشمنٹ اور کمپلیشن کا سینٹر اس کا بڑھ رہا ہے, بیکاز ہی از گوئنگ تھرو واٹس ایپ اور ویڈیو گیمس. تو جب اس کے سینٹرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹیشو کا جو ہے نا سائز وہ بڑھ جاتا ہے, اور جب وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ کتنی دیر تک ایک ویڈیو گیم اس کو وہ ڈوپامین دے گی, وہ تو اتنی دے گی جتنی اس کے اندر ڈیزائن ہے. تو اس کا لیکن سینٹر ایکسرسائز کر کر کے بڑھ گیا ہوا ہے. سو ان ادر ورڈز ایک بڑے پیٹ کا آدمی زیادہ کھانا کھاتا ہے, وہ کیسے اس کا پیٹ کیسے بڑھتا ہے, زیادہ کھا کھا کے بڑھتا ہے. تو جب کھا کھا کے بڑھتا ہے تو اس کی بھوک بھی ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہوتی ہے. سو ہی اسٹارٹس ود اے سرٹن اماؤنٹ آف فوڈ, but then after a few years he needs way more food. But if the food quantity is not growing with the exponential increase in his need for food, he's going to remain hungry and hungrier by the given by every single day. So just like that, dopamine لے رہے ہیں, کیونکہ ڈوپامین تو ہر ایک کے اندر ریکوائرمنٹ ہر انسان کے, تو جب وہ اس کو لیتے رہتے ہیں تو ڈوپامین کا سینٹر بڑھتا رہتا ہے, بالکل پیٹ کی طرح. میں آسان اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ڈوپامین ٹیکنیکل کانسیپٹ 5 ڈفرینٹ سینٹرز ہیں, 5 ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں. تو ایک یہ سینٹر ہے کہ سینٹر آف اکامپلشمنٹ کیا ہے. تو جب ایک بچے کو شروع سے ہر بات کے اوپر ایوارڈ اور ریکگنیشن اور تعریف اور پریز ہو رہا ہوگا تو اس کا سینٹر بھی خاصا بڑھا رہے ہیں آپ. اب لائف میں تو نہیں ہوتی نا ایسے, ہر چیز پہ تو نہیں آپ ریکگنائز ہوں گے, نہ ہی ہر چیز آپ کو مل جائے گی آ کے. تو ڈوپامین جب آپ کو نہیں ملے گی تو یو ول فیل اے لٹل لیفٹ آؤٹ, اینڈ ناٹ اے لٹل لیفٹ آؤٹ, وین اٹس گوئنگ ٹو ناٹ کم ٹو یو ان اے گروپ انوائرمنٹ, جو کہ اسکول میں ہوتا ہے یا پھر
ان جنرل کمیونل سسٹم میں ہوتا ہے. تو پھر اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ یار میں یہ اکیلا ہی رہ گیا. دیٹس وین دا 2 amygdalas جو ہے نا وہ فیئر آرگنس وہ ٹریگر کرتے ہیں کہ there is something which is very very wrong, and that's the first instance of depression. And that's how neuropsychology میں اس کو null state of dopamine کہتے ہیں ڈپریشن کو. سو وہ ہوتا تو کیور ایک اور کیمیکل سے ہے, اس کو سیروٹونن کی گولیاں دیتے ہیں ہم اس کو پھر, مگر وی نو دیٹ the real cause of the fact is the fact that most of the time people are used to getting more food. Now they do not have enough food, even though when you check the amount of food is the same, but their stomach size has grown. Yeah. So just like that, ماحول وہی ہے, ماں باپ وہی ہیں, وہی ان کی روٹینز ہیں, ظاہر ہے پھر وہ وہی رہیں گی, مگر اس بچے کے سینٹرز بڑھ گئے ہیں اب. جب وہ سینٹرز بڑھتے ہیں, نیورونل سینٹرز ہوتے ہیں, یہ وہ پھر وہ اریٹیشن اور فرسٹریشن کاز کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہ تسلی نہیں ہوئی, ہمیں اور تعریف چاہیے, یا اور وہ اکمپلشمنٹ کی اور بڑی ریکگنیشن چاہیے. سو پھر وہ سائیکالوجی میں اس کو ایگو کہتے ہیں, ایون دو آئی practically disagree with this through evidence کہ ego itself does not trigger or manifest the dopamine centers. However, it's too technical. Facebook کے اوپر میں اتنی technicality میں نہیں جاتا, مگر people who really want to know, they can inbox me and I'll tell you how dopamine functions and how your kids are zombies now. میں آپ کو آسان سی مثال دے دوں, میرے والد صاحب کے ڈوپامین لیولز 1.2 to 3 نینو لیٹر پر ملی گرام تھے. یہ ایک سمپل یونٹ ہے. میرے 35+ ہیں, میرے بچوں کے 300 پہ گئے ہوئے ہیں. I mean they are zombies. ان کو کبھی بھی وہ چیز سیٹسفائی نہیں کر سکتی جو مجھے کرتی رہی ہے. اور اس کو ہم عمومی طور پہ جنریشن گیپ کہتے ہیں. اصل میں یہ جنریشن گیپ کی کیمسٹری میں نے آپ کو سمجھا دی. ان کے ڈوپامین سینٹر اتنے بڑے ہیں, اور اس کو لوگ ملینیل افیکٹ کہتے ہیں. بس وہ بیکار کی بکواس ہے. ملینیل افیکٹ از نتھنگ. سو میرے خیال سے تو یہی بیسک ریزن ہے کہ پیرنٹس کو جو چیز سیٹسفائی کری, دے ڈونٹ نو کہ ان کے بچوں کو بھی یہ سیٹسفائی کری یا نہیں کری. کر ہی نہیں سکتی نا وہ, کیونکہ ان کے ڈوپامین کا ٹیشو بڑھا دیا گیا. وہ کیسے بڑھا دیا؟ میں اب مائکرو ویو کی جنریشن میں نہیں پیدا ہوا تھا, میرے بعد مائکرو ویو پیدا ہوا ہے. سو میرے ہوتے ہوئے جب میں 11-12 سال کا تھا تو کھانا چولہے پہ پکتا تھا, تو اس کو وقت لگتا تھا. جب وقت لگے گا تو اس کو ET - TT کہتے ہیں ہم, ایسٹیمیٹڈ ٹائم مائنس ٹوٹل ٹائم. تو میرا ایسٹیمیٹڈ ٹائم وہی تھا جو ٹوٹل ٹائم ہے. 10 منٹ میں آدھا گھنٹہ لگے گا کھانا بننے میں. اب میرے بچے جو ہیں وہ اسی وقت چائے گرم کر لیتے ہیں, مائکرو ویو آ گیا ہے. سو ایسٹیمیٹڈ ٹائم اور ٹوٹل ٹائم کا ڈفرینشیل بہت بڑھ گیا. سو جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ٹوٹل ٹائم از لیس دین دا ایسٹیمیٹڈ ٹائم, دین ڈوپامین ٹریگرز. سو پھر تو تیز سے تیز در ہوتا ہے. ابھی آپ یوٹیوب کی ویڈیو کھولیں اور آپ ہلکا سا بھی پاز آئے, آپ گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ یہ کس قسم کا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, پہلے آدھا گھنٹہ ٹیکسی کو آتا تھا, میں فون کرتا تھا, میرا ٹیکسی والا آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اور میں تسلی میں ہوتا تھا. اب کریم کے اوپر لکھا ہے نا 3 منٹس, اور وہ 3 منٹ 2 میں نہ جا رہا ہو تو کال کر کے ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم تو 2 نمبر ہی کر رہے ہو, بیکاز وہ ڈوپامین کا سینٹر بڑھ گیا ہوا ہے. اب ڈوپامین تو اتنی ملے گی نا جتنی ہوتی ہے ایک ایونٹ میں. سو دس از واٹ. اور کریم میرا کلائنٹ ہے بائی دا وے. سو جب میں نے کریم میں نا جا کے پوچھا نا کہ ٹاپ نمبر 1 کمپلینٹ کیا ہے, تو لوگ کہتے, تو کریم والوں نے کہا کہ کال سینٹر میں تھے نا, تو انہوں نے کہا کسٹمرز گالیاں دیتے ہیں کہ ٹائم پہ نہیں آتا. یہ 5 منٹ سے زیادہ تو نہیں لگتا ٹائم, اور اس پہ گالیاں پڑی. ہم پیدل جاتے ہو رہے تھے کہ یار کیب پتہ نہیں کہاں سے ملنی ہے, اور تب ملتی تھی تو بڑی تسلی, ڈوپامین ملتی تھی. جب کوئی چیز پاسبل ہو اور وہ پوری ہو جیسے ڈوپامین ملتی ہے نا. So this is how your microwaves and your smart screens and your cell phones are devastating your children, and then they commit suicide. And that's very very natural, because that's how human beings behave when they are irritated. They're going to take some sort of a step, and if they're going to take that kind of an evasive step, then you better understand it was a death that was announced later, caused way sooner, earlier in their life. ایک بچے کو زہر کا ٹیکہ لگائی جا رہے ہیں, اس کے بعد جب اس کو اسپتال میں موت واقع ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ٹیچر نے کی ہے, کلاس میں کوئی بلی تھا. There is a way longer process for suicide. Suicide is not a sudden event. No human being is designed to take such a decision. It's a very long-term effect. It's actually suicide is the سب سے زیادہ لمبی جو موت ہوتی ہے نا وہ سوئسائڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. because keeps coming to you. کینسر سے اتنی جلدی دیر سے نہیں لگتا بندہ مرتا جتنا سوئسائڈ سے مرتا ہے. It builds up through many years, تب جا کے سوئسائڈ ہوتی ہے. So when your kids are suicidal, that means you did something many years ago. یا بالکل. اچھا, آپ نے ڈپریشن پہ بات کی. میرے خیال سے ڈپریشن کے علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز ہیں, ہم نے ان پہ بات کر لی. بلینگ, ہوپلیسنس, یا many things which leads to depression. نیچرل سائیکالوجی میں ڈپریشن کے علاوہ کاز ہوتی نہیں سکتی نا. نیچرل ہیومن سائیکالوجی فیئر کے اگینسٹ پریپیئر ہو چکی ہوتی ہے. بچہ جب آتا ہے نا تو فیئر کے اگینسٹ میٹیگیشن پروسیس اس کے اندر ہوتا ہے. اس کو کورٹیزول بیسڈ بیہیویئر کہتے ہیں. جب آپ کا پیراسمپیتھیٹک سسٹم آن ہوتا ہے نا تو
آپ نیچرل لائف گزارتے ہیں، جب سمپیتھیٹک سسٹم آن ہوتا ہے تو آپ ان نیچرل لائف گزارتے ہیں. دونوں کے خلاف پوری کی پوری انتظامات ہو کے آئے ہوئے ہیں، پورا پیکج زمین پہ آتا ہے، بلٹ مشین پوری کمپلیٹ ہے. سوئسائڈ از این ایکسیپشن ٹو دا رول آف دیٹ مینس کہ اس نے اپنے فیئر کے اور لیک آف ریوارڈ کی جو ڈیپریویشن کی انسٹنکٹ ہے اس کو، اس کے تھریشولڈ کو بریچ کر دیا. سو ان ادر ورڈز فیئر کو تو اس نے اتنا میٹیگیٹ کر دیا کہ اس کو ڈر ہی نہیں لگا اپنے آپ کو گولی مارتے ہوئے. میں آپ کے سامنے ابھی بندوق رکھوں اور آپ کی چیخیں نکل جانی ہے کہ آپ نے گھوڑا کیوں دبانے لگے آپ. سو اٹس اے نیچرل فیئر رسپانس. So when I point the gun at you, you will be terrified, and you will respond somehow. Your reaction is designed inside the system. It's not in your brain. It's in your instinct. It's a limbic system. It's a cortisol based. इसको ganglion function कहते हैं. ये it's not in your thought process. It's designed کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. So اگر وہ fear کو overcome کرके یہ والی حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے it's not a fear based response. Depression is the only cause. That means کہ it's a well thought out and orchestrated event جب سوئسائڈ ہوتی ہے. اچھا what I was asking کہ بہت سے ڈس آرڈرز بھی ہیں جو کڈس میں ہیں یا ٹین ایج میں یا کس میں بھی ہیں جو سوئسائڈ کی ریزن بن سکتے ہیں. اچھا ہم سوئسائڈ کے اوپر ہی ہیں ابھی تک. جی ہاں ضرور ڈس آرڈر سوئسائڈ کے I want you to discuss them کیونکہ پیرنٹس کو بھی آج کل یہ میں آپ کو تو 3 ڈس آرڈرز کی تفصیلات جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں مگر there is no one proven disorder of the brain. ہاں یہ ڈس آرڈر ہیں جو لوگوں کو مار دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مارنے والا تو کوئی ڈس آرڈر ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایسے ڈس آرڈر بتا دوں گا جس کی وجہ سے کبھی کسی نے سوئسائڈ کر لی ہو کہ 500 بچے مارے اس نے اور اپنے آپ کو گولی مار دی. اوکے یہ ڈس آرڈر تھا اس نے جو اس نے لوگوں کو مارے مگر اس نے ڈس آرڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری. اس نے ڈس آرڈر کی وجہ سے لوگوں کو گولی ماری اور اس کے بڑے ریشنل فیئر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہوتی ہے کہ اب مجھے پھانسی لگنی ہے تو میں اپنے کو پہلے ہی مار لوں گا, امبیرسمنٹ سے بھی بچ جاؤں گا اینڈ میرا مقصد تو پورا ہو ہی گیا. سو دیر از نو ون ڈاکیومنٹڈ ڈس آرڈر جس کی وجہ سے ابھی تک سوئسائڈ پروون فیکٹ ہو. دیر آر مینی کیسز جس کی وجہ سے سوئسائڈ کیا لوگوں نے اور ان کو کوئی برین ڈس آرڈر تھا مگر وہ اس وجہ سے سوئسائڈل ہو سکتا ہے, سوئسائڈ کمٹ نہیں کرتا. اوکے یا پھر کوئی بہت ہی کوئی آٹسٹک بچہ ہو جو کہ اپنے آپ کو سیڑھیوں سے نیچے پھینک دے مگر وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں پھینکتا, وہ نیچے اترنے کے لیے پھینکتا ہے, اپنے آپ کو نیچے جانے کے لیے پھینکتا ہے. He does not realize that it's going to cause his death. So it is no brain disorder that actually causes suicide. Okay. So depression ہی آپ کے لحاظ سے جو ہے وہ مین ریزن ہو سکتی ہے. Well you know as a fact کہ جتنے بھی ڈپریشن کے زیادہ جیسے جتنے بھی لنگ کینسر کے لوگ ہیں زیادہ تر سگریٹ پیتے پائے گئے مگر لنگ کینسر الگ وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو جو سوئسائڈ ہے اس کے زیادہ تر کیسز جو ہے نا وہ ہائیلی ڈپریسڈ جو لوگ تھے نا انہوں نے کیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہم سے ایک اور کوشچن پوچھا مریم نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انفینٹس کی کوئی سائیکالوجی ہوتی ہے, ڈو انفینٹس ہیو سائیکالوجی, اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو ان ٹرمز آف سائنس بتائیں بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ایویڈنس. سائیکالوجی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے پہلے تو لیٹس جسٹ کال put it very simply. Psychology is the manifestation of a reaction based on any sort of an external stimuli. ٹھیک ہے, any reaction کے پیچھے جو پلیٹ فارم سیٹل ہوا ہے جو بھی سٹیمولس پازیٹیو سٹیمولائی ہے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا, نیگیٹو سٹیمولائی ہے تو اس سے پیچھے بچے گا. دیٹس ہیومن سائیکالوجی. تو انفینٹ کی بالکل کیوں نہیں ہوتی, 100% ہوتی ہے. اس کو ایک دفعہ کوئی چیز پتہ چل جائے کہ یہاں سے کھانا ملنا ہے مجھے تو اس کی طرف اس کو اس کی جسے کیا کہتے ہیں جس کی میوکس ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. سو اٹس اے ویری ویری پروون فیکٹ کہ انفینٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ اماں کے پاس آتے ہیں ان کے آکسیٹوسن لیول بڑھ جاتے ہیں. اس کو کیسے پتہ ہے کہ اپنے آکسیٹوسن لیول کیسے بڑھانے ہیں, you know what I'm saying? So بالکل ایسے ہی this is a very it's very evident, it's not a new research. However can we do something about it? No, not really. Infants کے اوپر physiological modeling ہی رکھیں آپ. ہاں ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے, پاؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ ان کی موومنٹ جو ہے نا وہ جتنی زیادہ ہو سکتی ہے وہ بڑھائیں. انفینٹ کی موومنٹ بڑھانے کے لیے آپ کو خود اس کو موومنٹ کرانی پڑے گی اور اس کی جو فزیولوجیکل نیڈ اسیسمنٹ ہے وہ فطری ہے. آپ کو پتہ ہو گرمی کہا ہے باہر, ہاں یہ ضرور چیک کر لیجیے کہ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ انفینٹ کو بھی گرمی لگ رہی ہے, اس کا الگ ٹیمپریچر ریگولیشن ہے, اس پہ تھوڑی احتیاط کیجیے. لوگ اپنے آپ کے تھرمامیٹر کے تھرو اپنے بچے کا بھی انتظام کرتے ہیں کپڑوں کا, تو آپ کا تھرمامیٹر ذرا سا فرق ہے, بچے کو اس لیول پہ مت ٹریٹ کریں گے جیسے وہ ایک
فلی ڈیولپڈ ایڈلٹ ہے. سو اس کی فزیولوجیکل ویل بینگ جو ہے نا, اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا بیسک پلیٹ فارم ہے. اچھا. So what else is she online right now? Yeah. Okay, then she can keep asking me questions so that I would know what she actually wants as a science. Yeah, ابھی آپ نے ڈائلاگ پہ بات کی تھی شروع میں, ہمیں اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ملا. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں kids don't really talk sometimes. آپ نے کہا کہ ڈائلاگ کے تھرو ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کے. بہت پیارا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اگر وہ بات ہی نہیں کر رہے تو ہم کیسے پتہ ڈائلاگ کریں؟ یہ کنہوں نے پوچھا؟ یہ زینب بشیر نے پوچھا. جی. تو اگر ایک بچہ بات ہی نہیں کرتا تو سب سے زیادہ وہی بات کر رہا ہے, اسی کو ایموشنل ڈائلاگ کہتے ہیں. یہ مت سوچیں کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے, وہ الفاظ نہیں ہیں. there is a lot of emotional dialogue that he is actually carrying forth. جو بچے بالکل چپ ہو رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک فطری امر ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے. اس میں کوئی سائنس سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر سائنٹیفکلی میں آپ کو بتاؤں, فیئر ایکچولی کازز شاک. Shock causes lack of any sort of ductile and or mental response. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم بند ہو جائے گا. اچانک یہاں پہ بم پھٹے گا نا تو ہم نے ایک دم نہیں بھاگنا, ایک دم ہم شاک میں آ کے بند ہو جائیں گے. That's the shift between your sympathetic and parasympathetic nervous system. ٹھیک ہے, hence the cortisol behavior. مگر بچہ جب بالکل چپ ہو جائے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ he is in an environment which is not conducive to his internal chemistry. سو آپ کی جو بچے کی جو نیچرل ایکسٹروورٹڈنیس ہوتی ہے, دیر از نو. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں بڑے وثوق اور ایویڈنس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروورٹ بچہ پیدا نہیں کیا کبھی بھی. ایک بچہ اگر انٹروورٹ ہے اس کا مطلب ہے اس کی کیمسٹری بیلنس نہیں ہو رہی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے. جتنا بھی آپ کو جس مرضی بچے کا پتہ ہے, بچی کا پتہ ہے کہ وہ انٹروورٹ ہے, اس کو اپنی مرضی کی چیزوں میں ڈالیں گے, دیکھیں گے وہ ایسی اوریٹری اسکلز دکھائے گا اپنی. He will or she will become so extrovertedness, such an extrovert that you will be like یہ کیا ہوا اس کو. سو یہ بالکل نیچرل ہے کہ ایک بچہ کی ایکسٹرنل کیمسٹری انٹرنل کیمسٹری, جیسے پانی میں آپ سانس نہیں لے سکتے نا, یہ سائیکالوجی میں نا بیسکس میں یہ بتاتے ہیں. ایک انسان پانی میں سانس نہیں لے سکتا. بالکل اسی طریقے سے ایک انسان اگر چپ ہو جاتا ہے نا باہر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر والا جو میڈیم ہے وہ it is not helping him to breathe. سو یہ جو بچے خاموش ہو گئے ہیں یا خاموش ہو رہے ہوتے ہیں یا بالکل کونے میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوز آر دا بگیسٹ لاؤڈسٹ وائسز آف ہاؤ what kind of questions are they asking. better understand کہ ان کی کیمسٹری بیلنس کرنی ہے, کیسے ان کا ماحول بدلیں اور ان سے ان کی پہلے دیکھیں کہ ان کی نیچرل جو ہے نا انکلینیشن کس طرف تھی, ہم نے کیا چینج کیا. اگر نہیں ہے تو ڈھونڈیں نیچرل انکلینیشن. یو ہیو ٹو میک ہم ٹاک. دیر از نو وے دیٹ یو کین سے کہ وہ میرا بچہ انٹروورٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیرنٹل ماڈل انتہائی ڈیفیکٹو ہے اگر آپ کا بچہ انٹروورٹ ہے تو. تھینک یو, آپ نے بالکل صحیح بات کی, میرا بھی یہی خیال ہے. اچھا, میں آپ کی اس بات سے ایک بار مجھے یہ بات یاد ہے کہ ڈپریشن کے علاوہ میرے خیال سے آپ نے ڈس آرڈرس پہ بات کی, تو مجھے ابھی ایک کوشچن مجھ سے پوچھا گیا, وہ یہ تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم جو شیزوفرینیا کے جو کڈز ہوتے ہیں ان کو ایک وائس ایک ہیلوسینیٹ کرتی ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو, ایکچولی دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی. سو مجھے جس نے یہ پرسنلی یہ کوشچن پوچھا, شی ڈونٹ وانٹ ٹو ریویل ہر نیم, تو میں آپ کو بتا دوں کوشچن بہت ہی اچھا ہے. یہ مسکنسیپشن آئی ہے 1983 کے بعد سے. مجھے پتا ہے وہ کیوں آئی ہے. 80s کے بعد تو پوری دنیا میں آ گئی تھی, 83 کے بعد پتہ نہیں پاکستان میں آئی تھی. I was 3 year old, I do not know 4-5 year old. So the point is schizophrenic disorder can only be caused because of the malfunctioning of the prefrontal cortex. Okay. اس کا بیک برین جو ہے نا ہائنڈ برین کے ساتھ ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. سو بچوں میں تو اسکیزوفرینیا ہو ہی نہیں سکتا. جو ہلوسینیشن ہے دیٹس ناٹ بیکاز آف اسکیزوفرینک بیہیویئر. اسکیزوفرینک بیہیویئر یہ ایک عجیب سی ایک انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے جس کی کوئی ایویڈینشیل پروف بھی نہیں کیا, اور سیمپل بھی بڑا ہی چھوٹا تھا, اور صرف اس لیے کہ انہوں نے بس فروئڈین تھیوری پروو کرنی تھی, اینڈ اسی کی ایک پرائمنگ اس کو کہتے ہیں, جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے اس کو صحیح مان لیتے ہیں. اس فروئڈین پرائمنگ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ پورا کا پورا جو ہے نا اے پی اے نے پبلش کر دی تھی. آئی تھنک اٹس بین ریفیوٹڈ مینی ٹائمز. Schizophrenia is never going to happen in kids. Kids are going through any sort of voice and something, and there's a totally different condition, and if there is such a condition, we need to register it outside the bounds of schizophrenia. ویسے بچوں کو ریگولرلی ایک امیجنری دوست بنانے کی یا امیجنری کریچر اسیوم کر لینے کی ایک وہ ہوتی ہے, دیٹس بیسک کریٹیوٹی, جو کہ
کسی بھی قسم کی آوازیں اور کسی بھی قسم کے جملے بولتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ. That's not schizophrenia. 11th year کے بعد 12th year کے بعد 12th year کے بعد to be exact, after a چیک کر لیجیے گا 11-12 سال کے بعد جب پری فرنٹل کورٹیکس اتنا بن چکا ہو کہ اب اس کو ریشنل آ چکا ہو تو تب کہیں جا کے اس کا, میں ریشنل اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز آپ کو یہ لفظ پتہ ہے کہ there are so many things that PFC does. So اس کو medial prefrontal cortex disorder کہتے ہیں basically. So when you realize کہ اسکیزوفرینیا کہاں پہ سینٹر ہے, اور یہ ہے, it's a documented evidence based disorder, so it cannot happen in kids under age of 12. اوکے, یہ بہت ہیلپ فل سیشن تھا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے ہیلپ کیا. وقت کم ہے تو ہم جلدی کر رہے ہیں, آنسرز بھی ہم کوئکلی دے رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک اتنا وائڈ ہے, اتنا گریٹ ہے کہ ہم اس پہ جتنی بھی بات کریں وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن آئی وانٹ پیپل کہ وہ ان کے جو دماغ میں جو بھی بات ہے وہ ہم سے کلیئرلی پوچھ لیں, تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ اس سیشن پہ تاکہ دوبارہ آ سکوں تو میں آپ کو بار بار بلاتی رہوں گی. There's no way. دیکھیں میری جو کمپنی ہے نا اس کا بیسک مشن ہی یہی ہے, to raise the standards of thinking. We're trying our best کہ لوگ فیکٹ بیسڈ بات شروع کریں اور ایویڈنس بیسڈ بات شروع کریں اور وہ والی چیزوں کے اوپر بات کریں, اس کے علاوہ بات نہ کریں, صرف ان کے اوپر بات کریں کہ جو ضروری ہیں for the bigger problem to be solved, which is all human issues جو کہ گلوبلی ہیں. کسی کا کوئی لوکل ایشو بھی ہے تو خیر ہے وہ ضرور بتائیں, مگر we need everyone to start spreading this message. میں to and fro ہر جگہ پہ جا رہا ہوں, and I cannot thank Sumayya enough to actually زبردستی کرتی ہیں کہ ہمیں یہ بات کرنی ہے. اور you can see on all of our channels Sumayya is becoming a very active part, even though she is working with Clockwise Global. And this is something that we all want all of you guys to do, especially as mothers and fathers, as part of human community, جو کہ دنیا میں ایک ایسا انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہوں یا کوئی ایسی پرابلم سالو کر سکتے ہوں جو ہم سب کو فائدہ دے. کیوں اپنا ہی سوچ رہے ہیں؟ جب اپنا سوچیں گے تو پھر ڈوپامین بیسڈ بیہیویئر ہی آئے گا, اور پھر ڈوپامین از اونلی گوئنگ ٹو کاز دس سورٹ آف ہیواک. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور مجھے بھی بہت زیادہ یہ جو آپ جب بھی میں سیشن کرتی ہوں تو سیکھنے کو ملتا ہے, تبھی میں دوبارہ آپ کے ساتھ اس سیشن کی طرف دوبارہ. تھینک یو, I really appreciate it, and I'm really fascinated by the energy that you have. I hope more girls are انشاءاللہ وی ول ہیو مور سیشنز لائک دیٹ. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹاپک ہم نے ابھی کور کیا, کیونکہ ہمارے پاس ابھی بہت سے بھی کوسچنز مزید آئیں گے. مجھے آپ کوسچن پوچھ رہے ہیں نا وہ آپ مجھے ان باکس کر دیا کیجیے. میں سمیہ کے پاس ہمارے پیجز کا ایکسیس بھی ہے, شی کین ایکچولی گیدر آل دا کوسچنز اینڈ وی کین ہولڈ سیشنز. I don't want to type because ایک تو وقت کی کمی ہوتی ہے, تو آپ کو پتہ ہے میری جو پیجز ہیں وہ میری ٹیم کے ہونہار بچے چلاتے ہیں, so they never reply anything unless of course they get a reply from me, especially technical باتوں پہ. دوسری بات جو لکھ کے بات آتی ہے اس کا پڑھنے والا اپنا دماغ جو ہے نا اپنے مطلب بے اخذ کر لیتا ہے, اس لیے ہم we want to go through a very organic communication system. So جتنا وقت ملے, otherwise if I'm in Karachi or Lahore or wherever, you can just hold this session over Zoom, over any other instrument, تاکہ ہمارا یہ دقت نہ آئے اس میں. ایبسلیوٹلی. اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ آنی بھی چاہیے, بیکاز ہم پہ صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے, ایک پوری سوسائٹی کی بھی ہونی چاہیے. I hope more people can say and think like this. Thank you. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.